و حضرات میں آفرین آفتاب PG 4 سیمسٹر شعبہ اردو پورنیہ کالج پورنیہ کی طالبہ ہوں۔ آج ہم سبھی حضرات اس سیمینار میں جمع ہوئے، اس کے اغراض اور مقاصد کیا ہے؟ کیا اس طرح کے سیمینار کی ضرورت ہے؟ ہاں بالکل ہے۔ آج ہم لوگ جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے فروغ زبان اردو۔ 1857 کے غدر کے بعد جہاں مسلمانوں میں ناکامی محرومی پھیلی ہوئی تھی، ایسے وقت میں سر سید احمد خان نے پایا کہ مسلمان کو جدید علوم سے آراستہ کیا ہے، اور اس کی انہیں اردو زبان کو ہی وسیلہ اظہار کا بہتر ذریعہ سمجھا، اور اس کا نتیجہ بھی یہ نکلا کہ اس دور میں جتنے بھی دانشور پیدا ہوئے انہوں نے اسی زبان کے ذریعے کامیابی حاصل کی۔ بر صغیر کے لوگ سر سید کی ان خدمات کے مرہون منت ہیں۔ جہاں اس وقت اردو اتنی مقبول تھی، آخر کیا وجہ ہے کہ ہم ان کے فروغ کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ آج یہ زبان اردو کیوں نہیں دیگر زبانوں کے شانہ بشانہ چل رہی ہے؟ اردو ہندی دونوں سگی بہنیں ہیں، دونوں زبان کھڑی بولی کے وطن سے نکلے ہیں، لیکن جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہندی زبان اپنے سفر پر رواں دوا ہے اور اردو کا سفر سست ہو گیا ہے۔ کیا اردو زبان کسی خاص قوم تک ہی محدود ہے؟ اگر ایسا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اردو ایک خالص ہندوستانی زبان ہے اور یہ ہندوستان کی پیداوار ہے، اسے بھی ہندی کے شانہ بشانہ چلنا چاہیے۔ اردو کا مستقبل تابناک ہے، یہ بشرط اس کی پرورش ہم اپنے گھروں سے کریں۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں میں عام بول چال میں اردو زبان کا استعمال کریں، اردو اخبار اور رسائل کے روایت کو آگے لائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اس زبان کے ذریعے روزگار فراہم نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے طلبہ و طالبات اس زبان کے ذریعے UPSC اور BPSC جیسے دیگر امتحان پاس کر کے اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں۔ حالیہ BPSC کے ذریعے استاذہ بحالی کا جو امتحان ہوا، ہم نے دیکھا اس میں اردو سبجیکٹ میں جتنی سیٹ فراہم تھی ان کے مقابلے ایسپیرنٹس کم تھے۔ جہاں سینئر سیکنڈری کے لیے لگ بھگ 2000 سیٹ تھی، ان میں 150 سے 200 کے درمیان ہی ہمیں اساتذہ مل سکے۔ کیا ہمیں یہ محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ ہم خود اپنی زبان سے دوری پیدا کر چکے ہیں؟ حکومت ہمیں موقع فراہم کر رہی ہے، لیکن ہم خود اس موقع سے فائدہ نہیں لے پا رہے ہیں۔ وجہ صاف ہے کہ ہم خود اپنی زبان سے دور ہیں۔ سرکار نے بنیادی تعلیم میں مادری زبان کو لازمی کیا ہے، لیکن ہماری کوتاہی ہے کہ ہم ان بچوں کو وہ ماحول فراہم نہیں کرا پا رہے ہیں جو آج سے پہلے تھی۔ پرائمری اسکول کے اساتذہ بھی بچوں کو اردو سے وہ رغبت نہیں فراہم کرا پا رہے ہیں جس کی ضرورت ہے، چاہے وہ لفظوں کا صحیح تلفظ ہو یا املا ہو، یہاں تک کہ حرف تہجی کو بھی نہیں پہچان پاتے ہیں بچے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری میں طالب علم اردو کے بجائے دوسری زبان کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ یہ وہی بات ہو گئی، اپنی چمن کو آگ لگ گئی، اپنی چمن کو ہم نے خود آگ لگا دیا۔ اردو کے فروغ کی باتیں صرف اس سالانہ سیمینار تک ہی محدود نہ رہے، اسے عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے۔ اس کے ترویج و اشاعت کے لیے 2 قدم چلنے کی ضرورت ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں فروغ اردو کے محفل میں بیٹھے ہوئے تمام دانشوران سے کہ ان کی اردو زبان کو پھر وہی تابناکی عطا کرنے کے لیے ہم ہر وہ لازم کوشش کی جائے تاکہ یہ زبان پھر سے اپنی وہی چمک لا سکے جو سر سید اور ان کے رفقا کی کوششوں کی وجہ سے عام ہوا تھا۔ آخر میں ایک شعر سے میں اپنی بات کو یہ مکمل کرتی ہوں۔ سلیقے سے ہواؤں میں خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ خوب بڑی اچھی اور صاف ستھری آواز میں